چھپی ہوئی چیز پر ایمان رکھتے ہیں اسے پرہیزگار کہا جاتا ہے. جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں انہیں پرہیزگار کہا جاتا ہے. اور کسے پرہیزگار کہا جاتا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں انہیں پرہیزگار کہا جاتا ہے. ہاتھوں میں 5 انگوٹھیاں پہننے والے یہ نالائق لوگ، یہ کیا لگتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی بنیں گے؟ ولایت کوئی آسمان میں اڑنے کا نام ہے؟ اگر ولایت آسمان میں اڑنے کا نام ہوتا تو ہر پرندہ ولی ہوتا. اگر پانی میں تیرنے کا نام ولایت ہوتی تو ہر مچھلی ولیہ ہوتی. ولایت کوئی کھیل، کوئی تماشا نہیں ہے. شریعت کی پاسداری کرنی پڑتی ہے. سرکار دو عالم کی سنت کا تحفظ کرنا پڑتی ہے، تب جا کر کوئی ولی بنتا ہے. اگر زندگی میں ایک بھی ان کا لمحہ شریعت اور نبی کی سنت سے ہٹ گیا وہ کبھی بھی ولایت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. وہ کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کیا کہا کہ ولی وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، پڑھتے نہیں. نماز پڑھنا اور ہے، قائم رکھنا اور ہے. قرآن میں اللہ نے وَيَقْرَؤُونَ الصَّلَاةَ نہیں کہا، اللہ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار شروع کی تو پھر زندگی کے آخری لمحے میں کبھی بھی نماز قضا نہیں کی. یہ نماز قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے. اور نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پڑھ لیا، جب من چاہا پڑھ لیا. یہ نماز پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے. اللہ نے ہم سے نماز پڑھنے کو نہیں کہا، نماز قائم کرنے کو کہا ہے. اور متقی کسے کہتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقین کی تیسری پہچان اور تیسری علامت یہ ہے کہ پرہیزگار لوگ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. آگے اللہ نے اس کی لمبی چوڑی اور بھی کوئی داستان بیان کی ہے. بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ولی جو ہوتے وہ پرہیزگار اور متقی لوگ بنتے ہیں. اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سرکار وارث پاک کے چاہنے والے ہیں بہت سے لوگ ہیں. اب کچھ وارثی تو بیوقوف وارثی، کم عقل وارثی، جنہیں یہ لگتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وارث پاک تو نماز نہیں پڑھتے تھے. معاذ اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ نماز نہیں پڑھیں گے؟ جاؤ دیوا شریف جو مسجد وہاں پر بنی ہے، اس مسجد میں آج بھی سرکار وارث پاک کی وصیت لکھی ہوئی ہے. آپ نے لکھا ہوا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ میرا مرید ہے ہی نہیں، وہ میرے مرید سے خارج ہے. جن کی یہ وصیت ہو، کیا لگتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ یہ اور بات ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے، یہ دوسری بات ہے. لیکن سرے سے انکار کرنا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ بات کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی. اب میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ عرس کی تقریب ہے. آپ کو میں کوئی کرامت نہیں سناؤں گا، کہ میں کوئی معجزے بھی آپ کو نہیں سناؤں گا. علامہ نقی علی خان فرماتے ہیں کہ جب امت فتنے میں گھری ہو، جب امت کے اوپر مصیبتوں پر مصیبتیں آ رہی ہو، ایسے وقت میں، ایسے دور میں انہیں کرامت مت سناؤ، ایسی گھڑی میں انہیں معجزات مت سناؤ. آج ہم پر جو مصیبتیں ٹوٹی ہیں، آج جو ہم پر آفتیں آئی ہیں، یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ ہم نے آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ چھوڑیے، آپ اپنے گاؤں کا محاسبہ کریے. ہم تو 15 سال سے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ نمازی مسجد میں آتے ہی نہیں. بڑے ہی خطرناک بات ہے. قرآن نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جب جہنمیوں سے داروغے جہنم پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ ما سلککم فی سقر، کہ تم آج جہنم میں کیوں ڈالے جا رہے ہو؟ یہ میدان محشر کی بات ہے. جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو، تو وہ انسان یہ نہیں کہے گا کہ میں اچھے اعمال نہیں کرتا تھا یا فلاں فلاں کام نہیں کرتا تھا جس کی بنیاد پر آج مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. یہ نہیں، بلکہ جہنمی کیا بولے گا؟ لم نکو من المصلین، لم نکو من المصلین. وہ بولیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے.
جس کی بنیاد پر آج اللہ ہمیں جہنم میں ڈال رہا ہے. صرف ایک کڑی، ایک پہلو پر اگر غور کیا جائے، ہم اتنے بڑے مجرم ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں. نماز کو چھوڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ یہ بڑی آسانی کے ساتھ سارا کام چل رہا ہے. یاد رکھیے، اللہ نے نماز مسلمانوں پر فرض کیا ہے. ایک استاذ نے اپنے طالب علموں سے پوچھا کہ بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا؟ نماز کون نہیں پڑھتا؟ ہر ایک نے اپنی اپنی الگ الگ تعریفیں کی کہ فلاں جن کو نماز نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتا. ہر بچے نے یہی باتیں بتلائی. اب میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ نماز کون نہیں پڑھتا. نماز نابالغ نہیں پڑھتا، پاگلوں پر نماز فرض نہیں، مردوں پر نماز فرض نہیں. اب جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ کیا وہ نابالغ ہے یا وہ پاگل یا وہ مر چکا ہے. ان 3 میں سے کوئی ایک ہے. اگر نہیں ہے تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مولا علی کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں ایک شخص نے منت مانی. انہوں نے قسم کھائی کہ اگر میری یہ بات پوری ہو گئی تو میں کتے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا. بڑی جاہلانہ قسم کھائی. خیر اللہ نے ان کی وہ کام بنا دی، ان کی پگڑی بن گئی. جب ان کا وہ کام بن گیا یہ بڑا شرمندہ ہوا کہ اب میں اپنی قسم کیسے پوری کروں، منت کیسے پوری کروں. وہ شخص مولا علی کے پاس جاتا ہے اور مولا علی کے پاس جانے کے بعد عرض کرتا ہے کہ حضور میں نے ایسی ایسی قسم کھا لی ہے، اب کوئی حل بتائیے. ذرا غور کریے مولا علی کے جملے پر. حضرت علی نے کیا فرمایا کہ تم نے کیا قسم کھائی؟ اگر میری بات بن گئی تو میں کتے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا. انہوں نے کہا ہاں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جاؤ کسی بے نمازی کو تلاش کر کے لے آؤ اور بے نمازی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لینا، تمہاری منت پوری ہو جائے گی. ذرا غور کریں کتنا سخت جملہ ہے. حضرت علی نے بے نمازی کو کتے سے بدتر قرار دیا ہے. یہ آپ کو سننے میں بڑا خطرناک لگ رہا ہوگا، لیکن نماز کا چھوڑنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، حضرت علی کہہ رہے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ حضور سے علم حاصل کیا ہے. ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے. ایک بات آپ بتائیے، کیا ہم دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق آئے تھے؟ ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں آئے تھے. ہماری موت بھی ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوگی. اگر ہماری مرضی کے مطابق موت ہونے لگے تو کوئی انسان نہیں چاہے گا کہ میں مروں. کون مرنا چاہتا ہے؟ کوئی تمنا نہیں کرے گا کہ مجھے مرنا ہے. انسان کا دنیا میں آنا بھی اللہ کی مرضی سے ہے، انسان کا دنیا سے جانا بھی اللہ کی مرضی سے ہے. تو پھر اس درمیان میں جو زندگی گزرتی ہے وہ ہماری مرضی سے کیوں ہوتا ہے؟ وہ بھی اللہ کی مرضی سے کیوں نہیں ہوتا؟ انسان اس پوائنٹ پر اگر غور کر لے، اس نقطے پر غور کر لے کہ ہم اپنی مرضی سے جب دنیا میں آئے نہیں، جب اپنی مرضی سے دنیا سے جا نہیں سکتے تو پھر دنیا میں رہ کر اپنی مرضی کیوں چلاتے ہیں؟ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کیوں نہیں ڈھال لیتے؟ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آج ہم نے اپنی زندگی کو تماشا بنایا ہوا ہے. اور ابھی ہم سے پہلے مولانا اسرائیل نے کہا کہ کامیابی اللہ نے کہاں رکھی تھی، اور ہم کامیابی کو تلاش کرنے ممبئی جاتے ہیں کہ وہاں جا کر اچھی خاصی جن کی فیری چل رہی ہے وہ محلے میں بڑا کامیاب انسان ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. وہ رزق کیا رزق ہے جو رزق کمانے کے بعد وہ رزق جو اللہ سے ہمیں دور کر دے، وہ رزق نہیں، وہ ہمارے لیے موت کا پروانہ ہے. آپ ذرا غور کریں، دنیا میں آئے تھے کس لیے؟ اور آپ کو حساب دینا پڑے گا. میرے آقا فرماتے ہیں اول ما یحاسب یوم القیامت عبدا الصلاۃ، قیامت کے روز بندے سے جو سب سے پہلے جو
پہلا سوال ہوگا اس کے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ ہم کچھ سوچتے ہی نہیں، اپنی مسجد کو ویران کر کے رکھا ہے۔ یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی مسجدوں کو ویران رکھا اس کی زندگی بھی ویران رہے گی، اس کا گھر بھی ویران رہے گا۔ جو اللہ کا گھر برباد کر دے تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہمارا گھر آباد رہے گا؟ یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ آپ اس کو اپنے ذہن کے اندر یہ بات فکر کر لیں۔ ایک بزرگ کسی گاؤں سے گزر رہے تھے، رات میں انہوں نے مسجد کے اندر قیام کیا۔ گاؤں میں کوئی نمازی نہیں، کوئی اذان دینے والا نہیں۔ انہوں نے اذان دی، نماز ادا فرمائی۔ جب رات میں مسجد میں سوئے تو مسجد کی دیواروں سے آواز آ رہی تھی کہ اے اللہ، جس طریقے سے اس گاؤں کے لوگوں نے مجھے ویران رکھا ہے، تو بھی ان کے گھروں کو ویران کر دے، تو ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دے۔ اس بزرگ نے یہ آواز سنی، وہ اللہ والے تھے، ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچ گئی۔ وہ صبح جیسے ہوئی تمام گاؤں والوں کو جمع کیا، کہا کہ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو، اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دو، ورنہ یہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف بد دعا کر رہی ہے۔ اگر ان کی بد دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ حضرات محترم، یاد رکھیے، پوری دنیا کی کوئی بھی مسجد ہو، اگر اس کو ویران رکھا جائے گا، وہ مسجد رات کے سناٹے میں رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے بد دعائیں کرتی ہے۔ جب مسجد ہمارے لیے بد دعائیں کریں گی تو ہماری زندگی کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر کے شکایت کری کہ حضور، ہم بہت پیسہ کماتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، کوئی تعویذ کر دیجئے۔ سرکار غوث اعظم نے کہا کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے مین دروازے پر پردہ لگا لینا، اپنے گھر کے مین دروازے پہ پردہ لگا لینا۔ وہ شخص آتا ہے، اپنے گھر کے دروازے میں پردہ لگا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد برکت شروع ہوئی، بہت مالدار ہو گیا، بہت سارے تحفے لے کر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کہا حضور، پہلے یہ وجہ بتائیے کہ پردے سے اور بے برکتی سے کیا تعلق ہے؟ ہم محنت سے کماتے تھے، ہمارے پیسوں میں برکت نہیں ہوتی تھی، اس کا تعلق پردے سے کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، سنو، تمہارے گھر کے دروازے پہ پردہ لگا ہوا نہیں تھا، تمہارے گھر کے دروازے سے بے نمازی گزرتے تھے، ان بے نمازیوں کی نظریں تمہارے گھر کے اندر پڑتی تھی،